محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تسلسل کے ساتھ بار بار تعریف ہوتی رہے، اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ خالق کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی مخلوق میں جس طرح کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، ہر وہ تعریف جس ذات میں موجود ہو اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا، خالق حقیقی ہونا، اس شان کے علاوہ مخلوق خدا میں ہر قسم کی تعریف جس شخصیت میں پائی جائے اس شخصیت کا نام محمد ہے، اور وہ اللہ کی تخلیق میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے کہ جس ذات میں رب کی ربوبیت والی شان کے علاوہ ہر شان پائی جاتی ہے۔ اہل علم و معرفت نے ارشاد فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، مریض کو ٹھیک کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لازوال بے مثال معجزات سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ کہ ان انبیاء میں ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ عظمتیں تھیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ تنہا ہونے کے باوجود اللہ نے ہر نبی کی خصلت آپ میں رکھی ہے، ہر شان آپ میں موجود ہے۔ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، بس یہ صرف کمی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کمی نہیں ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و محامد بیان کرتے ہوئے شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حسن و کمالات ہیں، جتنے بھی حسن و جمالات ہیں، سب میں آپ کو ایسی عظمتیں ملی ہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن لازوال جمال اور کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ میں کسی کو حصے دار بنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ، خدا کی شان ربوبیت کے علاوہ جتنی بھی شان ہو سکتی ہے، جو بھی مرتبہ بن سکتا ہے، جو بھی مقام بن سکتا ہے، جو بھی بات لائق تعریف بن سکتی ہے، ہر وہ بات ہمارے آخر الزمان نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں آگے، جو حضور کے ساتھی بن گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایسے مقامات عطا فرمائے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مختلف قسم کی شانیں اور عظمتیں دی ہیں، وہ ہر اعتبار سے بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، حضور کے غلاموں کو بے مثال عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر ایک نئے سے نرا ہے، ہر ایک نئے سے نیا ہے، ہر ایک کی شان، ہر ایک کا مقام الگ سے الگ ہے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگ رست کہا جاتا ہے کہ ہر پھول کی ایک علیحدہ خوشبو ہوتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جتنے بھی پھول ہیں ان تمام پھولوں کی خوشبوئیں الگ الگ ہیں۔ حضور کے غلاموں کی، حضور کے غلام جو امت محمدیہ میں رسول اللہ کے غلام جو پھول بن کر ظاہر ہوئے، ان پھولوں کی رنگت الگ ہے، ان پھولوں کے انداز الگ ہیں، ان پھولوں کی خوشبوئیں الگ ہیں، اور ان پھولوں کی تاثیریں مختلف قسم کی ہیں، الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اب آئیے کہ
حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتی ہے۔ یہ عمر فاروق کون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور یہ ہاتھ خالی رہ جائیں۔ خالی رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے سبب سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اسلام میں ترقی عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو اس دعا کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اور یہ عمر بن خطاب کون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں؟ یہ عمر بن خطاب، ان کا ماہ ذی الحجۃ المبارکہ کے آخری ایام میں ان پہ حملہ ہوا اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کو ان کا وصال ہوا۔ تو یہ شہیدوں میں شامل ہیں۔ دیکھیں نا کہ نبی پاک حدیث مقدسہ میں موجود ہے، بخاری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر تھے، اور عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو احد پہاڑ اچانک جو ہے متحرک ہو گیا، حرکت کرنے لگا، وہ ہلچل کرنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ ذرا سکون کر، اے پہاڑ سکون کر، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، تجھ پر ایک صدیق ہے، تجھ پر 2 شہید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ کمال تھا کہ آپ نے احد پہاڑ سے یہ باتیں کی، اور ان 2 شخصوں کے بارے میں جو ابھی تک ظاہری حیات میں ہیں، ظاہراً موجود ہیں، ابھی ظاہری حالات کے حوالے سے ایسا دور تک بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ شاید یہ شہید ہوں گے، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے کافی عرصہ پہلے ہی فرما دیا کہ اے احد ذرا سکون کر، ٹھہر جا، ساکت ہو جا، آرام کر، اطمینان کر، اللہ کا نبی بھی تجھ پہ موجود ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک صدیق سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 شہیدوں سے مراد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ تو دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہیں، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے سبب سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو ترقی عطا فرما۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہوئے، حاضر ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی غلامی میں شامل کیا، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہونے کے بعد حضور کی غلامی کے حقوق ادا کر دیے، اور کیسے حقوق ادا کیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب بتائیے کہ تجھ کو میرے سے کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنی الفت ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے مجھ کو محبت ہے، مگر ابھی تک آپ سے زیادہ مجھ کو میری جان عزیز ہے، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں میرے، مگر آپ سے زیادہ مجھے میری جان محبوب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، دست کرم عمر بن خطاب کے سینے پہ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عمر آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہو چکے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں ٹوٹلی اولاد سے، والدین سے، عزیز و اقربا سے، تعلق والوں سے، دوستوں یاروں سے سب سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو تب بندہ کامل الایمان ہے۔ بخاری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باکمال ہے، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں جب تک کسی بھی شخص سے، تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنے آپ سے، اولاد سے، والدین سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تمہارے دل میں ہر ایک سے زیادہ میرے سے محبت ہو، یعنی اولاد کی محبت بھی بعد میں، والدین کی محبت بھی بعد میں، رشتہ داروں اور تعلق داروں کی محبتیں بھی بعد میں، سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہوگی تو بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اور حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے سارے معاملات ایک طرف رہ جائیں، دنیا میں جو بھی معاملات ہیں سبھی معاملات کو نمٹانے، دیکھنے اور ان کے ساتھ معاملات جو ہے اٹیچ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا یہ معاملہ، میرا یہ کام، میری یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو وہ عمل کیا جائے، صورتیں دیگر وہ عمل چھوڑ دیا جائے۔ جب ایسی پوزیشن ہوگی تو بندے کا ایمان کامل ہوگا، پھر بندے کو ایمان کی مکمل لذت حاصل ہوگی، پھر ایمان کا نور بڑھے گا، پھر ایمان کی چاشنی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہی چیز ہے کہ ایمان جو ہے وہ جب انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس وقت کمال ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے، حجر اسود سے پاس آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں تجھ کو چوم رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تو حجر اسود ہے، تو جنتی پتھر ہے، میں تو تجھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم رہے تھے، اس وجہ سے میں تجھے چوم رہا ہوں، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ تجھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رسول اللہ سے محبت کا کیا عالم تھا، اور حضور سے محبت کا نتیجہ اور تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بندہ زندگی گزارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار زلزلہ آ گیا۔ اب جب زلزلہ آیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے، جو حاکم وقت ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اپنے رعایا کا خیال رکھے، اپنے رعایا کو، اپنے متعلقین کو وہ دیکھ بھال رکھے کہ میری دور حکومت میں، میرے دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے، کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے۔ یہ حاکم وقت کے فرائض میں شامل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں اور زمین پہ ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے زمین، عمر نے تجھ پر عدل و انصاف نہیں پھیلایا؟ تجھ پر عمر نے بھلا عدل و انصاف نہیں پھیلا دیا؟ جب عمر عدل و انصاف کر رہا ہے تو پھر تو کس وجہ سے کانپ رہے؟ پھر تجھے کانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس انداز کا یہ زلزلہ ہے؟ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو زلزلے ہیں یہ حاکم وقت کی بد انصافیوں کے نتیجے ہوتے ہیں۔ یہ خدائی قہر ہوتا ہے جو اپنے متعلقین اور رعایا سے، اپنے زیر حکومت جو لوگ ہیں وہ کیوں پریشان ہیں، وہ کیوں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے ہر حاکم وقت کو، ہر امیر کو اپنے رعایا کا خیال رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یکم محرم شریف کو وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
آپ کے جذبہ صادقہ، آپ کے عدل و انصاف کے طفیل اللہ تعالی ہمیں دینی اور دنیاوی معاملات میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پہ استحکام عطا فرمائے۔ اللہ تمام روئے زمین میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین بحرمات النبی الکریم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد مبارک وسلم وما علیہ الا البلاغ المبین۔